گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے پڑپڑی کے اوپر، شریانوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھ کر سوچ رہے ہیں کہ یار اگر اس بندے کا دین تخت پر آ گیا، اگر اس محمد کا دین تخت پر آ گیا تو ہم لوگ جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو اب ہمارے باؤ اجداد کا دین ہے، اس دین کا کیا بنے گا؟ اس کا تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ بہت پریشان ہوئے۔ شدید گرمی تھی، ایسی گرمی تھی کہ لوگ اگر سفر پر نکلنا ہوتا تھا تو دیوار کے ساتھ ساتھ چلتے تھے تاکہ سایہ میسر ہو۔ شدید حرارت، شدید گرمی کی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار حامل ہوئے، تلوار کو پکڑا اور چل پڑے۔ لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ میں آج اس بندے کا سر قلم کرنے کے لیے نعوذ باللہ جا رہا ہوں جس نے یہ نیا دین شروع کر لیا ہے۔ لوگ جو بھاگ بھاگ کر اس دین کو تسلیم کر رہے ہیں، بتوں کی پجارت چھوڑ رہے ہیں، میں اس بندے کو ہی ختم کرنا چاہتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اس ارادے سے نکلے۔ راستے میں نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی۔ نعیم بن عبداللہ بھی ایمان لا چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا۔ پوچھا عمر بڑے جاہو جلال میں ہو، بڑے غصے میں ہو، کدھر کا ارادہ ہے؟ کہا کہ جو نیا دین آ چکا ہے اسے مٹانے کے لیے جا رہا ہوں، اس بندے کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو وہ نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ارے عمر تجھے علم نہیں ہے کہ یہ دین تیرے گھر تک بھی پہنچ چکا ہے، تیری بہن فاطمہ نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے، تیرے بہنوئی سعید نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ اب تو کدھر جا رہا ہے؟ کدھر کی سوچ کر رہا ہے؟ تو جن کو قتل کرنے کی نیت سے جا رہا ہے ان کا کلمہ تو تیرے گھر کے اندر جا چکا ہے۔ حضرت عمر بڑے غصے میں آئے، اچھا میری بہن نے بھی اسلام قبول کر لیا، اتنی ہمت اس کی۔ فوراً گھر گئے، دروازے پر دستک دی، کان لگا کر سنا تو ان کی ہمشیرہ اور بہنوئی دونوں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں۔ دروازہ کھولا، پوچھا فاطمہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ کہا کہ جی ہاں بھائی میں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا، اپنی ہمشیرہ کو پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کر سارا جسم لہو لہان کر دیا، سر تک پھاڑ دیا۔ جب غصہ ٹھنڈا ہوا تھوڑا غصے کی نوعیت کم ہوئی، پھر دل میں خیال آیا کہ یہ وہ میری بہن ہے جو اتنا مجھ سے ڈرا کرتی تھی، اسلام نے اسے کون سی قوت دے دی ہے کہ میرے سامنے بہادر بن کر کھڑی ہے، مار پہ مار کھائے جا رہی ہے لیکن پیچھے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو وہ فاطمہ کہنے لگی عمر تو بھی خطاب کا بیٹا ہے، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو خون تیری رگوں میں ہے وہی خون میری رگوں میں ہے۔ اگر تو نے یہ نیت کی ہے کہ تو مار کر مجھ سے کلمہ چھڑوا دے گا تو سوچنا بھی نہ، میں مار تو برداشت کر لوں گی، دنیا کی ٹھوکریں برداشت کر لوں گی، دنیا کی مصیبتیں برداشت کر لوں گی، لیکن محمد عربی کا دین کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حالت دیکھی تو کہنے لگے فاطمہ اچھا اگر یہ بات ہے تو کیا میں بھی اس دین میں شامل ہو سکتا ہوں؟ میں بھی اس اسلام میں شامل ہو سکتا ہوں؟ مجھے بھی وہ سناؤ جو تم پڑھ رہی تھی۔ تو فاطمہ کہنے لگی بھائی آپ ناپاک ہیں، پہلے غسل کر کے آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، غسل کیا، غسل کر کے فوراً واپس آئے، کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو فاطمہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے۔ جب سوچا کہ ترجمہ یہ بن رہا ہے اے میرے پیارے محبوب، اے میری کالی زلفوں والے،
ہم نے تیرے اوپر قرآن کو مشقت کے لیے نازل نہیں کیا، قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقتیں برداشت کرے۔ حضرت عمر نے جب یہ آیت پڑھی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے، فوراً تلوار وہی حامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار دار ارقم کی طرف جا رہے تھے۔ اب راستے میں صحابہ اکرام نے دیکھا، حالت تو سمجھ آئی کہ کافی غصے میں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتایا، کہا کہ یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار حامل ہیں، تلوار ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھیڑو نہیں، چھوڑ دو، آنے دو، اگر تو اسلام کی نیت سے آ رہا ہے تو پھر تو اس کا استقبال کیا جائے گا، اسے اسلام کی پیش کیا جائے گا، لیکن اگر کسی اور نیت سے آ رہا ہے تو اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ دو صحابہ اکرام نے حضرت عمر کے کندھوں کو پکڑا، حضور نے کہا چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود پاس آئے، حضرت عمر کے پاس چل کر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اوپر ہاتھ رکھا، دعا کی اللہ عمر کو ہدایت نصیب فرما دے، عمر کی دین کی طرف رہنمائی کر دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، فرمانے لگے کہ کفر میرے اندر سے ہوا کی طرح نکل گیا اور ایمان دین ہی دین میرے اندر آ گیا۔ پھر نماز کا وقت چونکہ ہو گیا، دیکھا کہ صحابہ اکرام نماز کی تیاری کر رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یہ کون سا عمل کرنے والے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عرب کے لوگ ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہمیں سرعام عبادت کرنے نہیں دیتے، اس لیے ہم چھپ کر عبادت کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ اب عمر ایمان لا چکا ہے، اب عبادت چھپ کر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایک دروازے پر دستک دی اور کہا کہ وہ عورتیں جو خود بیوہ ہونا چاہتی ہیں اپنے خاوندوں کو گھر سے باہر نکال دو، وہ بچے جو یتیم ہونا چاہتے ہیں اپنے والدین کو گھر سے باہر نکال دو، آؤ عمر کا مقابلہ کرو۔ آج نماز بیت اللہ کے اندر پڑھی جائے گی اور عالماً پڑھی جائے گی، سب کے سامنے پڑھی جائے گی، جس نے مقابلہ کرنا ہے آ کر عمر کا مقابلہ کر لے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بنے، نائب بنے اور نماز کھلے عام عرب کے اندر ہوئی، بیت اللہ کے اندر نماز ادا کی گئی۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں جب ایمان لے کر آئے تو اسلام کو قوت مل گئی۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہ عمر بن خطاب دے دے تاکہ اس کی وجہ سے دین کو عزت ملے، وہ کام جو مجھ سے رہ جائے وہ عمر کر لے۔